بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور ان کی مصیبتیں برداشت کرنے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی جو مسجد نبوی کے ہمیشہ موزن رہے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لیا جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کو سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا یا تو اسی حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر لٹا کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا تکلیف دینے میں زور ختم کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے لوگ بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کو کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ صرف ایک ہی ایک کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر کی خدمت، ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا، حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ ہے کہ اپنی زندگی کے جو دن بچے ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عصر تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین نے اذان کی فرمائش کی، لاڈلوں کی فرمائش درخواست ایسی نہیں دی کہ انکار کی گنجائش ہو۔ اذان کہنا شروع کی مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے۔ 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔